ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. صحن چھوٹا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے اور چارپائی کے اوپر بچہ بھی سویا ہوا ہے. ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ذرا اونچی آواز سے تلاوت قرآن پاک کریں، لیکن جب اونچا پڑھتے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگ جاتا ہے، حرکت کرنے لگ جاتا ہے. تو ڈر ہوتا ہے کہ یہ بچے کو لات نہ مار دے، تو آہستہ پڑھتے ہیں. آہستہ پڑھنے سے گھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے، مگر پھر طبیعت چاہتی ہے کہ میں اونچا پڑھوں، پھر گھوڑا بدکنے لگ جاتا ہے. پوری رات اسی طرح گزر گئی. جب انہوں نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھا کہ کچھ روشنیاں ہیں جو ان کے سر سے قریب تھیں لیکن وہ دور آسمانوں کی طرف جا رہی ہیں. وہ اس منظر کو دیکھ کے حیران ہوئے. صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور میں نے کچھ روشنیاں دیکھی جو مجھ سے دور جا رہی تھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے. اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے. انسان جو کام خود نہ کر سکے کوئی دوسرا کرے نا تو اچھا لگتا ہے. مثال کے طور پہ ہم اچھی تلاوت نہیں کر سکتے تو جو کوئی اچھی تلاوت کرے گا نا وہ اچھا لگے گا کہ بھئی کتنا اچھا قرآن پاک پڑھتا ہے. فرشتے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، سن سکتے ہیں. یاد رکھنا، فرشتوں میں صرف جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی، استعداد دی کہ وہ قرآن پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. انہوں نے نبی علیہ السلام تک قرآن پاک پہنچایا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور بھی کیا، سنا سنایا بھی صحیح. صرف جبرائیل علیہ السلام کو یہ نعمت ملی، باقی فرشتے پڑھ نہیں سکتے. پڑھنا صرف انسان کو اللہ نے عطا کیا. اس لیے جب کوئی انسان قرآن پاک پڑھتا ہے تو فرشتے شوق میں آ کے اس کے پاس بیٹھ کے اللہ کا قرآن سنتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ کچھ فرشتے تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کوئی قرآن پڑھنے والا ہمیں مل جائے. تو جہاں کوئی بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کے قریب ہوتے جاتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کے جسم کے منہ کے ساتھ اپنا منہ لگا دیتے ہیں، یعنی اس کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں کہ ان لبوں سے قرآن پاک نکل رہا ہے. یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے فرشتے جس بندے کے منہ کو بوسہ دیں وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوتا ہے. چنانچہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے بڑے مشہور قراء میں سے گزرے ہیں، ہم انہی کی روایت پہ پڑھتے ہیں. تو وہ مسجد نبوی میں قرآن مجید پڑھاتے تھے اور ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی. جو بندہ بیٹھتا وہ محسوس کرتا کہ واقعی بہت خوشبو آتی ہے، اور عجیب کستوری کی خوشبو تھی. ایک شاگرد پیچھے پڑ گیا، حضرت آپ منہ میں کیا استعمال کرتے ہیں جو اتنی خوشبو آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا بھئی میں تو کوئی الائچی وغیرہ استعمال نہیں کرتا. حضرت خوشبو آتی ہے. ان کا ہاں خوشبو آتی ہے مگر میں کوئی چیز یوز نہیں کرتا. حضرت بتائیں کیوں آتی ہے؟ اب وہ انکار کرتے تھے، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں لسوڑے کی طرح چمٹ جاتے ہیں، وہ بھی لگا رہا، پوچھتا رہا. بالآخر انہوں نے کہا کہ ہاں ایک رات مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عاصم تم میری مسجد میں قرآن پڑھاتے ہو، آؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں. تو خواب میں نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا. جب سے نبی علیہ السلام نے بوسہ دیا میرے منہ سے خوشبو آتی ہے. تو قرآن مجید کا پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے. محبت کے ساتھ ہر روز قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. جتنا ہم شوق سے قرآن پاک پڑھیں گے اتنا اجر ملے گا. یہ کیسی کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس لیے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن پاک سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے اور ہماری زندگی میں برکتیں بھر دیتا ہے، زندگی کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، انسان کو عزتیں دلا دیتا ہے، انسان کے ایمان کو پختہ کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو شوق کے ساتھ پڑھیں اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں. اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ
کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا کریں، پھر دیکھیے اس کی برکتیں زندگی میں کیسے جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے عاشق تھے، قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے، تہجد میں بھی پڑھتے تھے اور دن کے مختلف حصوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں برکتیں آ گئی تھیں، اتنا پڑھتے تھے کہ اللہ رب العزت ان کے قرآن پڑھنے پہ خوش ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے عالم صحابی تھے، قرآن پاک بہت اچھا پڑھتے تھے، قاری تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا، ابن کعب تم مجھے سورہ بینہ سناؤ۔ تو ابن کعب نے بڑے حیران ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا، ہم آپ کے سامنے پڑھیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں آپ میرے سامنے پڑھو۔ تو نبی علیہ السلام کی بات سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اوپر سے اشارہ آیا ہے، تو انہوں نے آگے سے ڈائریکٹ سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمائش کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن کعب ہاں، نام اللہ سماک، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے۔ ابن کعب سے کہو قرآن پڑھے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں پروردگار بھی سنوں گا۔ آپ سوچئے، قرآن مجید بندہ پڑھے، اللہ رب العزت اس کو سنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ گانا گانے والی کا گانا اتنی توجہ سے کوئی نہیں سنتا جتنی توجہ کے ساتھ اللہ قرآن پاک پڑھنے والے بندے کے قرآن پاک کو سن رہے ہوتے ہیں، اتنی توجہ سے اللہ قرآن پاک کو سنتے ہیں۔ اب ہم قرآن پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنی توجہ کے ساتھ سنیں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے، کھانا بے شک ہمارا اس میں ناغہ ہو جائے، قرآن پاک کی تلاوت میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے زندگی میں برکتیں آئیں گی، گھر میں برکتیں آئیں گی، اور جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک اس طرح چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے نزدیک آسمان پہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، ہمارا گھر زمین کے ستارے کی طرح چمک رہا ہوگا، تو برکتیں آئیں گی ہمارے گھر میں۔ اس لیے قرآن مجید بچوں کو بھی پڑھائیں، عورتیں بھی پڑھیں، اور سب اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں تاکہ ہمارے گھر برکتوں کا خزانہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عجیب تاثیر رکھی ہے، یہ انسان کے دل میں اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے 1 مہینے کا سفر کرنے کا موقع ملا امریکہ میں۔ مصر کے مشہور قاری تھے عبد الباسط عبد الصمد، بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے، آپ کبھی ان کی تلاوت سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور میں اس سے متعلقہ کچھ مضمون اردو یا انگلش جیسا مجمع ہوتا ایسے بیان کر دیا کرتا تھا۔ تو 1 مہینہ چونکہ قریب رہنے کا موقع ملا تو کافی آپس میں تعلق ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے کویسچن پوچھا، قاری صاحب آپ اتنا اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ نے کبھی کوئی قرآن پاک کا معجزہ دیکھا؟ ان کا ہاں میں نے تو کئی مرتبہ دیکھا۔ قاری صاحب بتائیں؟ تو قاری صاحب نے کہا کہ ایک مرتبہ مصر کے جو صدر تھے جمال عبد الناصر، وہ مجھے اپنے ساتھ رشیا لے کے گئے، اور رشیا میں تو کمیونسٹ تھے، تو وہاں تو مذہب کو، دین کو، خدا کو ماننے والا ہی کوئی نہیں۔ ان لوگوں کے پاس انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کے بعد انہوں نے پھر ان سے کہا کہ جی میرے ساتھی ہیں آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے، تو وہ تو نہیں سمجھے کہ کیا پڑھیں گے، مگر مجھے صدر صاحب نے اشارہ کیا کہ ان کے سامنے قرآن پڑھو۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے ان کے سامنے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے قرآن پاک کا رکوع مکمل کیا تو میں نے دیکھا کہ 5-6 بندے جو سامنے بیٹھے تھے وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو دین کو نہیں مانتے، ان کے دلوں پہ بھی اثر ہو رہا تھا۔ تو اس وقت صدر صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ اس نے کیا پڑھا، لیکن اتنی بات ہے اس کلام میں کچھ تاثیر ایسی تھی کہ ہمارے دل پہ اثر ہوا اور ہماری آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل آئے۔ جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، اگر ان کے دل پہ قرآن اثر ڈال دیتا ہے تو جو اللہ کو مانتے ہوں، ایمان والے لوگ ہوں، ان کے دلوں پہ کیا اثر ہوتا ہوگا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو